بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ آج کی کتاب پروگرام میں جو کتاب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کا نام ہے افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک۔ اس کتاب کو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد نے شائع کیا ہے۔ یہ ایک سفارتکار کے تجربات و مشاہدات پر مبنی کتاب ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے سید ابرار حسین۔ ناظرین کرام، اس کتاب کے مصنف سید ابرار حسین ایک سابق سفارتکار ہیں اور انہوں نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال افغانستان میں پاکستان کی سفارتی نمائندگی کی ہے۔ سابق سیکریٹری خارجہ سلمان بشیر اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں، کوٹ، سابق سفیر سید ابرار حسین کی یہ عمدہ خود نوشت ان کے افغانستان کے دور سفارتکاری کی یادداشتوں اور تاثرات پر مبنی ہے۔ یہ ان شخصیات اور واقعات کی روداد ہے جنہوں نے حالیہ افغان تاریخ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ابرار حسین نے اپنے تجربات اور گفت و شنید کو کسی کمی بیشی یا لگی لپٹی کے بغیر اس کتاب میں دلچسپ انداز میں بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں پیش آنے والے حالات کا معروضی انداز میں احاطہ کرتے ہوئے تجزیے کی ذمہ داری قاری پر چھوڑ دی ہے، انکوٹ۔ سینئر صحافی مرتضیٰ شبلی لکھتے ہیں، ناظرین، کوٹ، کہ افغانستان اور پاکستان جغرافیائی، مذہبی، سماجی، معاشرتی اور تجارتی لحاظ سے جڑے رہنے کے باوجود تاحال سیاسی مخاصمت کا شکار ہو کر اپنے تاریخی رشتوں سے کما حقہ فائدہ اٹھانے سے محروم ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں، سید ابرار حسین بہت مشکل اور تاریخ ساز دور میں قندھار اور کابل میں سفارتکاری کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ کتاب کے آخر میں ابرار صاحب نے پاک افغان تعلقات کی بہتری کے لیے ایک قابل قبول پروگرام تجویز کیا ہے جس پر دونوں ممالک کے پالیسی ساز حلقوں کو صدق دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، انکوٹ۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی کتاب افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک کے فاضل مصنف جناب ابرار حسین ہماری درخواست پر ہمارے ساتھ بنفس نفیس موجود ہیں۔ آئیے افغانستان پر لکھی گئی ان کی کتاب کے حوالے سے جو سوالات جنم لیتے ہیں ان پر انہی سے روشنی ڈالنے کی درخواست کرتے ہیں۔ ابرار صاحب، وافی نیٹ ورک آپ کو آج کی کتاب پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ جناب، ہمارا اولین سوال یہ ہے کہ وہ کیا عوامل تھے جو اس کتاب کے لکھنے کا سبب بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ضیاء الدین نعیم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے توسط سے وافی چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہ موقع بہم پہنچایا کہ میں اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ وہ عوامل جو اس کتاب کے لکھنے کا سبب بنے ایک سے زیادہ ہیں۔ ایک تو ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے یہ خیال تھا کہ جو کچھ میں نے افغانستان میں دیکھا،
جن تجربات سے گزرا، جو میرے مشاہدات ہیں، انہیں میں قلم بند کروں تاکہ وہ لوگ جنہیں ان باتوں کا علم نہیں ہے اور خاص طور پہ آئندہ نسلیں جو ہیں ان تک وہ سارا تاریخی ریکارڈ پہنچ سکے۔ درست۔ دوسری چیز جس نے مجھے اس پہ آمادہ کیا وہ IPS انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز والوں کی یہ خواہش تھی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں، اور اس کے لیے انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی اور باصرار مجھے اس چیز پہ آمادہ کیا کہ میں ہفتے میں 1-2 دن وہاں جا کے بیٹھوں اور یہ کتاب لکھوں، اور اس کے لیے وہ مجھے ساری سہولیات مہیا کریں گے۔ چنانچہ اس کے لکھنے سے لے کر چھپوانے تک ہر چیز میں وہ میرے مددگار، ممد و معاون رہے، اور بالآخر اشاعت بھی انہی کی طرف سے ہوئی۔ تیسری چیز یہ تھی کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرنے کی ایک کوشش کی جائے، اور اس کے لیے یہ کتاب آپ کے سامنے آئی۔ اچھا، اس میں بڑی حیرت انگیز چیزیں ہم نے بات دیکھی، کم سے کم میں اپنے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ جب آپ کی یہ کتاب میں نے پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا افغانستان کے بارے میں۔ مثلا وہ جو آپ نے تفصیل بیان کی کہ پاکستان نے وہاں کتنا کچھ یعنی دوستی کے ناطے وہاں کے پبلک کی بھلائی کی خاطر اور افغانستان کی ترقی کی خاطر کتنا سرمایہ خرچ کر کے تعلیمی ادارے بھی بنائے، سڑکیں بھی بنائیں، اور غالباً اور بہت سے ایسے رفاہی کام کیے۔ ابرار صاحب، یہ فرمائیے کہ کیا یہ آپ کی جو کتاب ہے دونوں ممالک کے درمیان موجود خلیج کو پاٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شاید کبھی یہ عرصہ یکشب نہ کٹ سکے، تو صبح کی ہوا ہے تو ہم شام کے چراغ؟ جی، میں نے ابھی جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اس کے لکھنے میں جو عوامل کار فرما تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ دونوں اقوام کو ایک دوسرے سے قریب لایا جائے۔ چنانچہ اس کتاب میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان غلط فہمیوں کو بھی رفع کیا جائے جو دونوں ممالک میں ایک دوسرے کے خلاف پائی جاتی ہیں، اور جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو دونوں کے درمیان ایک بدگمانی کا عنصر ہے، اس کو ممکنہ حد تک ختم کیا جائے۔ اگرچہ یہ ایسی چیز نہیں جو صرف ایک ہی کوشش سے ہو جائے یا پھر یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہو جائے، اس کے لیے مسلسل کوششیں درکار ہیں، اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے میں نے اس میں دونوں ممالک کے تعلقات کی تاریخ بیان کی ہے اور اس میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کی وجوہات بھی بیان کی ہیں، تو امید ہے کہ پاکستان میں بھی اور افغانستان میں خاص طور پہ جو ان کی نئی نسل ہے اس کو اس سے اندازہ ہوگا کہ دونوں ممالک میں غلط فہمیوں کی وجہ کیا ہے، اور یہ کہ یہ جو دونوں کے درمیان ایک خلیج پائی جاتی ہے وہ صرف غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہے۔ اور اس لیے اب IPS کا یہ بھی ارادہ ہے کہ اس کتاب کو نہ صرف انگریزی میں بلکہ دری زبان میں بھی ترجمہ کیا جائے گا۔ یہ افغانستان کی زبان ہے؟ جی، دری فارسی جو افغانستان میں ہے، تاکہ افغانیوں تک بھی یہ باتیں پہنچ سکیں۔ جی بالکل۔ اچھا، آپ کی کتاب میں طالبان دور کے کئی دلچسپ واقعات وہ بیان ہوئے، اس میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ بامیان کے مجسموں کے بارے میں ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ شور و غوغا مچا تھا اس حوالے سے تو ایک عجیب ایک سنسنی سی بھی پیدا ہوئی تھی، دلچسپی کا عنصر بھی بڑا تھا ہمارے لیے۔ تو اس کتاب سے پہلے آپ کی جو کتاب ہے اس میں جتنی تفصیل بیان کی گئی ہے اس سے پہلے اتنی تفصیلات نہیں آئیں، تو یہ اس درجہ تفصیل سے بیان کرنے کا دھیان جو آپ کو آیا تو یہ کس ناطے آیا؟ جی، ایک تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ باتیں دنیا کو معلوم نہیں ہیں۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ پاکستان طالبان کی ہر بات کا حامی رہا ہے اور طالبان نے جو کچھ بھی کیا اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سی چیزوں میں ہم نے طالبان سے ایک توازن قائم رکھنے کی درخواست کی اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔
چنانچہ ہماری یہ کوششیں جو بدقسمتی سے پوری دنیا میں اس طرح سے عام نہیں ہو سکیں، وہ اب بھی اگر دنیا کو پتہ چل جائے کہ بامیان کے مجسمے جب توڑے جا رہے تھے تو پاکستان نے اس کے رکوانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی۔ اسی طرح ایک اور باب میں یہ ہے کہ افغانستان میں صلح کے لیے طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان صلح کے لیے پاکستان نے کتنی کوششیں کیں۔ یہ صلح کی کوششیں خاص طور پر افغانستان کی جو نئی نسل ہے ان کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ پاکستان کس اخلاص سے اور کس محنت سے اس پہ کام کرتا رہا۔ بہت صحیح، بہت صحیح، بہت صحیح۔ یہ بڑا ایک آپ کا اچھا جذبہ ہے، اور یقیناً نئی نسل جو ہے میرا خیال ہے کہ شاید اس کے خیالات میں کچھ تبدیلی آئے۔ اچھا، آپ نے ثقافتی تعلقات کے ذیل میں محترم افتخار عارف اور جناب تحسین فراقی کے دورے کا ذکر کیا ہے، تو اس طرح کے دورے ابرار صاحب کیا دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں؟ جی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسے دورے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی سیاسی عوامل میں تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ وہ آسپیکٹ ہے، یہ وہ پہلو ہے باہمی تعلقات کا، بائیلیٹرل ریلیشنز کا، کہ جس میں ہمیشہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کے سیاسی تعلقات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف کے جو مشترکہ ہیروز ہیں، جو دونوں طرف کے مشترکہ شعراء ہیں، ادیب ہیں، ان کی کوششوں سے دونوں ممالک کو قریب لانا بہت آسان اور بہت اہم ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ دونوں ممالک کے درمیان پشتو اور فارسی دونوں تقریباً مشترکہ زبانیں ہیں۔ پشتو تو دونوں طرف بولی جاتی ہے، اور ہمارے جو پشتو کے شعراء ہیں، خوشحال خان خٹک، رحمان بابا، غنی خان، یہ سب کے سب افغانستان میں قومی شاعروں کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال کو افغانستان میں بہت پذیرائی حاصل ہے، بلکہ 1956 میں پہلی دفعہ افغانستان میں پشتو میں اقبال کے بارے میں کتاب لکھی گئی، جناب عبداللہ بختانی صاحب نے لکھی، اور اب بھی جو ان کا فارسی دان طبقہ ہے وہی نہیں، پشتو دان طبقہ بھی اقبال کو بہت مانتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مشترکات کے توسط سے ہم دونوں ممالک کو قریب سے قریب تر لانے کی کوشش کریں۔ اچھا، پاکستان کی طرف سے تعلقات کی بہتری کے لیے آپ کی نظر میں کیا کوششیں کی گئی ہیں، اور یہ کیوں بارآور نہیں ہوتی؟ یعنی کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد؟ دیکھیں، پاکستان کی طرف سے تو ہر میدان میں یہ کوشش کی گئی ہے، یعنی سیاسی میدان میں بھی ہم نے، جیسا میں نے پہلے کہا تھا، وہاں پہ صلح کے لیے، وہاں امن کے لیے جو کوششیں ہیں اس میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح معاشی میدان میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جتنے بھی بہتر ہو سکیں، چاہے وہ باہمی تجارت ہے، چاہے وہ افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افغانستان میں ہم نے ایسے معاشی منصوبے استوار کیے جن سے ہمارے افغان بھائیوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ چنانچہ وہاں پہ 3 بڑے بڑے ہسپتال ہم نے بنائے۔ اسی طرح تعلیمی میدان میں ہم نے مختلف یونیورسٹیز میں، مثلا کابل یونیورسٹی میں ہم نے فیکلٹی آف آرٹس بنائی، ننگرہار یونیورسٹی میں فیکلٹی آف سائنس بنائی، اسی طرح مزار شریف میں ہم نے فیکلٹی آف انجینئرنگ بنائی، خود کابل میں ہم نے رحمان بابا اسکول بنایا، اس کے ساتھ کوئی 2000 بچوں کا ہاسٹل بنایا۔ اچھا، کیا کہنے۔ پھر یہ انفراسٹرکچر میں ہم نے بہت سی سڑکیں وہاں بنائیں، تورخم سے لے کے جلال آباد تک ہم نے کوئی 75 کلومیٹر لمبی ایک شاہراہ بنائی۔ تو ان سب چیزوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو افغان ہیں ان کی مشکلات کو کم کیا جائے، اور ان معاملات میں ہم ان کی جتنی بھی مدد کر سکیں وہ کریں، اور اس طریقے سے دونوں قوموں کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ خدا نخواستہ کچھ رنجش ہے تو اس کو دور کیا جا سکے۔ تو میں نے یہ استفسار کیا تھا کہ یہ کیوں بارآور نہیں ہوئی؟ جی، اس میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل بارآور نہیں ہوئی،
کچھ نتائج ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ نتائج فوری نظر نہیں آتے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا نقد سودا سمجھا جائے، بلکہ قوموں کی تاریخ میں ایسی گڈ ول جیسچر جو ہیں ان کے نتائج آنے میں بہت وقت بھی لگ جاتا ہے۔ یعنی وہ افغان طلباء جنہیں ہم یہاں اسکالرشپ پہ بلا کے پڑھاتے ہیں، وہ افغان مہاجرین جنہیں ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے، یہ جب واپس جاتے ہیں تو یہ کہیں یا نہ کہیں، مانیں یا نہ مانیں، لیکن ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر پاکستان کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ برسر عام اس کا اظہار نہ بھی کریں۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ افغانستان میں کچھ ماحول سیاسی طور پہ ایسا بن گیا ہے، اور اس میں ہمارے جو مشرقی پڑوسی ہیں بھارت، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، چونکہ وہ افغانستان سے دوستی رکھنا ہی اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں سے پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ لیکن افغانستان میں آدھے تہائی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ افغان میڈیا میں اور کچھ افغان لوگوں میں بھارت نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ پاکستان سے دوستی کا اقرار یا اعتراف یا پاکستان کی اچھائیوں کا برملا اعتراف برسر عام نہیں کر پاتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ افغانستان میں اکثریت یا افغانستان کے سب لوگ خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ اچھا، ایک سوال اور کر کے پھر یعنی میں آپ کو شکریہ کے ساتھ رخصت کروں گا کہ جو پاک افغان عمل ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب ساری مجموعی طور پر جملہ جو کوششیں ہو رہی ہیں۔ جی، افغان امن عمل میں پاکستان کی کوششوں کا بڑا دخل رہا ہے، اور پاکستان تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا طالبان کے زمانے میں بھی اس کوشش میں تھا کہ شمالی اتحاد اور طالبان کی صلح ہو جائے۔ اس کے بعد جب 9/11 کے بعد امریکن فوج اور باقی نیٹو کی افواج یہاں پہ آ گئیں، اس کے بعد بھی پاکستان مسلسل اس کوشش میں رہا کہ وہاں پہ جو جنگ جاری ہے اس میں صلح کی کوششیں کی جائیں۔ پاکستان نے مری ٹاکس بھی کروائیں، پاکستان جو کوادری لیٹرل ٹاکس تھا اس میں بھی شریک رہا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی فورم صلح اور امن کے لیے بنے پاکستان اس میں پیش رہا۔ اور اب پاکستان اس بات پہ یقیناً بہت خوش ہے کہ افغانستان میں امریکنز اور طالبان کے درمیان ایک صلح کا معاہدہ ہو گیا ہے، اور اب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت کے سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور ہمیں بہت قوی امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب سارے افغان مل بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل نکالیں گے اور افغانستان میں امن کا سورج طلوع ہوگا۔ انشاءاللہ۔ ابرار حسین صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ جناب۔ شکریہ۔ ناظرین، یہ کتاب بہت دلچسپ، ہلکے پھلکے اور ادیبانہ پیرائے میں لکھی گئی ہے، لہذا آپ اسے پڑھتے ہوئے کسی قسم کی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ ہر آنے والا صفحہ آپ کی دلچسپی کو مہمیز کرے گا۔ اسے ضرور پڑھیے۔ یہ کتاب پاکستان کے سارے بڑے بک اسٹال سے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم کو اجازت دیجیے ناظرین۔ انشاءاللہ آج کی کتاب پروگرام میں جلد ہی کسی اور کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر اچھے لگتے ہیں تو اپنے پیج پر شیئر بھی فرمائیے۔ والسلام فی امان اللہ۔